السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور، میں ہوں محمد سعید، اور میں ہوں ظفر اقبال۔ اور آج ہم جس ویڈیو پر ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے وائی ٹرکی وانٹ ٹو فرام جیوے پاکستان ٹو پاکستان گیٹ آؤٹ۔ تو بھائی یہ تو کچھ معاملہ چل رہا ہے آج کل، صبح سے سارے بھائی بول رہے ہیں، تو چلو دیکھتے ہیں بھائی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ ٹرکی میں گندی ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے پر پاکستانی لڑکوں کے خلاف بیکلیش۔ جیوے جیوے پاکستان گانے والے ملک میں ان ویڈیوز کی وجہ سے پاکستانیوں کی بہت بدنامی ہوئی ہے، یہاں تک کہ جیوے جیوے پاکستان تو چھوڑ، ٹرکی میں اینٹی پاکستان ٹرینڈ چلے۔ یہ لڑکے تو پکڑے گئے ہیں، لیکن انہوں نے ان ویڈیوز میں ایسا کیا کیا کہ لوگوں کا اتنا سخت ری ایکشن آیا؟ اگر چند لوگ بھی کچھ اس طرح کی نازیبا حرکت کرتے ہیں جو یہاں کے کلچر یا یہاں کے لوگوں کے خلاف ہو، تو بھلے ہی فی الحال نہ ہو، لیکن آگے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بڑا کنسرن بن جائے۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں خالد کرامت۔ ہم آج جس سٹوری کو کور کر رہے ہیں وہ ایک اہم سٹوری ہے، اور خاص طور پر اوورسیز پاکستانیز کے لیے ذرا امبیرسنگ بھی۔ ٹرکش میڈیا اور سوشل میڈیا پر پچھلے کچھ دنوں میں ہیش ٹیگز پاکستانی پرورٹس اور پاکستانی گیٹ آؤٹ ٹرینڈ کر رہے تھے۔ ویسے تو ٹرکی اور پاکستان میں دوستی کی بات ہوتی ہے، پاکستانی وہاں رہتے ہیں، وہاں ٹریول بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ٹک ٹاک ویڈیوز کی پوری کہانی ہے کیا؟ ٹرکی اور پاکستان کی دوستی کی مثال جیوے جیوے پاکستان کا وہ سانگ تھا جو کچھ عرصے پہلے تک ٹرکش اسکولوں میں گایا جاتا تھا۔ اسی لیے جب ٹرکش ڈرامہ سیریل ارطغرل کے اداکار پاکستان آئے تو انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا گیا، لیکن پھر پاکستانیوں نے ہی حلیمہ سلطان وری، اسرا بلجک کو مورالٹی پر لیکچر دینا شروع کر دیے اور آن لائن ٹرول بھی کیا، لیکن اوور آل دونوں ملکوں کا ریلیشن شپ آپس میں اچھا رہا۔ 13 اپریل کو ٹرکش نیوز ویب سائٹ یینی صفاق کے مطابق پولیس نے پاکستانی مردوں کو حراست میں لیا جن پر خواتین اور بچوں کی ویڈیوز بنا کر ان پر ان اپروپریٹ کامنٹس کے ساتھ اپلوڈ کرنے کا الزام تھا۔ سوشل میڈیا پر اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس 13 اپریل کو ٹاپ ٹرینڈز میں سے ایک تھے، اور 15 اپریل تک ٹرکی کے مختلف شہروں میں پاکستانی پرورٹس اور پاکستانیز گیٹ آؤٹ ٹرینڈ کرنے لگے۔ 14 اپریل کو استنبول میں پاکستانی قونصلیٹ نے واٹس ایپ گروپ پر پاکستانی شہریوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی۔ اس میسج میں پاکستانیوں کو محتاط رہنے کے لیے کہا گیا، جبکہ رائٹ ونگ ٹرکش پارٹی کے چیئرمین ظفر پارٹیسی نے کہا کہ اللیگل پاکستانی اور افغانی نوجوان یہاں آ کر ٹرکش خواتین کی ویڈیوز بنا کر اپنے دوستوں کو بھیجتے ہیں اور انہیں ٹرکی آ کر خواتین سے ملنے کا کہتے ہیں۔ اچھا، یہ سب رسمی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں کہ باہمی تعلقات بڑے مضبوط ہیں، بڑے برادرانہ ہیں، اور یہ جملے لیڈروں کی میٹنگز اور اخباروں میں بھی چھپتے ہیں، لیکن سوسائٹی میں لوگوں سے ملنا جلنا اصل میں ریپوٹیشن اور تعلقات کو بہتر بناتا ہے۔ اب ان لڑکوں کی حرکتوں سے جو بدنامی ہوئی ہے اس پر ٹرکش لوگوں، خاص طور پر عورتوں کا تاثر خود ہی سن لیں اور فیصلہ کریں کہ اس داغ کو دھونا کتنا آسان ہوگا۔ مجھے پہلے بھی ایک ترک شخص ہراساں کر چکا ہے، اور اب ہمیں مختلف غیر ملکی مردوں کے ہاتھوں بھی ہراسانی کا سامنا ہے۔ اس صورتحال میں ہم اپنے ہی وطن میں غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان حالات کو رونما ہونے سے پہلے روکنا ہراسانی کے بعد سزا کو نافذ کرنے سے زیادہ مؤثر ہے۔ کیا ساری زندگی مجھ پر فکرے کسے گئے ہیں؟ شاید ہاں۔ میں سڑک پر چلتے ہوئے یا تفریحی مقامات پر ہراسانی کا سامنا کرتی ہوں، اور اس سے مجھے واقعی مایوسی ہوتی ہے، اور اکثر اوقات میں واقعی نہیں جانتی کہ میں کیا کروں۔ مجھے اس طرح کی ہراسانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، میری ویڈیو نہیں بنائی گئی، لیکن یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نہیں سمجھتی کہ ان لوگوں کو جرمانہ یا جیل کی سزا ملنی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس مسئلے کو مؤثر طریقے سے حل کرنے کے لیے انہیں نفسیاتی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم اس طرح کے واقعات کے بارے میں خبروں میں سنتے رہتے ہیں کہ یہ حرکت کسی مہاجر یا غیر ملکی نے کی ہے، اور ہم اکثر یہ بھی سنتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں ان غیر ملکیوں کے بارے میں تعصب پیدا ہو رہا ہے۔
اچھا، ایک پاکستانی فیس بک یوزر کا اس بارے میں ریاکشن یہ تھا: پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں کرتوت نہیں بدلتے، ان کو عزت راس نہیں آتی ہے۔ اس سٹوری پر پبلک میں تو غصہ ہے ہی، ٹرکش یوزرز کا ٹویٹر پر ریاکشن بھی غصے سے ہی بھرا ہوا تھا۔ ایک ٹویٹر یوزر نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ یہ کیا ہے، اب ہم سڑک پر آرام سے چل بھی نہیں سکتی۔ ایک اور یوزر نے غصے میں کہا کہ یہ کب ڈپورٹ ہوں گے، میں انہیں اپنی آنکھوں سے ڈپورٹ ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میلس الماس نے اس ایک ویڈیو کے بارے میں سوال پوچھا کہ اگر یہ لڑکی کسی سنسان سڑک پر ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ اور آخر میں ایک اور ٹویٹ میں پوچھا گیا کہ بھائی یہ پاکستانی اتنے بھوکے کیوں ہیں، پاکستان میں عورتیں نہیں ہوتی کیا؟ ایسے واقعات کی وجہ سے ان افراد کو بھی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے جو اچھے شہریوں کی طرح ان دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں۔ ٹرکی میں رہنے والے پاکستانیوں کا اس واقعے کے فوراً بعد کیا ایکسپیرینس رہا ہے؟ کسی بھی کمیونٹی میں اگر ایسی چیزیں ہو جائیں تو ڈیفینیٹلی یو بینگ فارنر دیئر آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں اور آپ خود بھی برا محسوس کرتے ہیں۔ ابھی جو خصوصاً ٹرکش یوتھ ہے اس میں ایک فرسٹریشن کا عنصر پاکستان کے حوالے سے ضرور پایا جاتا ہے، جو کمیونٹی جو ایک یہ پرٹیکولر عنصر ہے، سیگمنٹ ہے اس کے خلاف، لیکن اوور آل ان کا ایٹیٹیوڈ فرینڈلی ہے۔ آج بھی وہ پاکستان کو برادرانہ نسبت سے تعلقات سے دیکھتے ہیں۔ میں بحیثیت طالب علم خود یہاں پر موجود ہوں، میری کولیگز ہیں، میرے فرینڈز ہیں، دوست ہیں، ٹرکش ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، تو ان کا جنرلی ہمارے ساتھ رویہ کوئی تبدیل نہیں ہوا اس انسیڈنٹ کے بعد۔ ایز اے پاکستانی یہ میرے لیے بہت شرمندگی کی بات ہے کہ کچھ لوگ ایک دوسرے کنٹری میں جا کے اس طرح کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں، اس طرح بیہیو کر سکتے ہیں۔ اٹس کوائٹ امبیرسنگ۔ اچھے لوگ ٹرکی میں بھی بہت ہیں، پاکستان میں بھی بہت ہیں، اور پاکستان اور ترکی دونوں میرے وطن ہیں۔ عمیر اور انوشکا کی طرح بہت سے پاکستانی ٹرکی میں رہتے ہیں اور پاکستانی ٹورسٹ کا بھی وہاں کافی آنا جانا لگا رہتا ہے۔ چلیں اس بارے میں سٹیٹسٹکس پر نظر ڈالتے ہیں۔ پچھلے سال تقریباً 2 لاکھ پاکستانی ٹورسٹ ٹرکی آئے۔ ٹرکی کی مختلف یونیورسٹیز میں 2000 کے قریب سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں اور ٹرکی میں سٹوڈنٹ سمیت تقریباً 18,000 پاکستانی رہتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پاکستانیوں کا آنا جانا ہو اور ایسی سٹوریز کے بعد غصے کے سینٹیمنٹس آئیں تو اس کے بعد یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ دوسرے معصوم لوگ خواہ مخواہ اس غصے کے نشانے پر آئیں گے، لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مجرمانہ حرکتوں پر پوری کی پوری قوم کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے۔ جن چند پاکستانیوں نے یہ کیا وہ پورے ملک کی نمائندگی نہیں کرتے۔ جو بھی کسی کو ہراساں کرے اسے سزا ملنی چاہیے۔ یہ ہراسانی کا مسئلہ ہے، نہ کہ قومیت کا۔ ہراساں کرنا اس دنیا کی تمام خواتین کے لیے ایک مشترکہ مسئلہ ہے، لیکن اس ہراسانی کو قومیت، نسل یا مذہب سے ہم آہنگ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر کسی افریقی یا پاکستانی نے ایسا کوئی کام کیا ہوتا تو انہیں اس حرکت کی بنیاد پر دیکھا جانا چاہیے، نہ کہ ان کی قومیت یا نسل کی بنیاد پر، اور انہیں ملک بدر کیا جانا چاہیے۔ بے شک کچھ غیر ملکی افراد اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی بنیاد پر تمام پاکستانیوں کو سیکشل ہراسرز یا اوفینڈرز کہا جائے۔ ویسے معاملہ صرف ٹک ٹاک ویڈیوز کا ہی نہیں ہے۔ ابھی چند دن پہلے استنبول سے ہی یہ خبر آئی تھی کہ پولیس نے وہاں نیپالی افراد کو اغوا برائے تاوان میں ملوث پاکستانیوں کے ایک گینگ کو گرفتار کیا ہے، اور اب میڈیا میں بھی آ رہا ہے کہ ٹرکی پاکستانیوں کے لیے ویزا پالیسی سخت کرنے پر غور کر رہا ہے۔ تو ایسے واقعات ٹرکی میں پاکستانیوں کے لیے کتنی پریشانی کی وجہ بن سکتے ہیں؟ انقرہ میں پاکستانی سفارت خانے نے BBC کو بتایا کہ حال ہی میں ایسے سکینڈل سامنے آئے ہیں جہاں 2 مجرموں کو پکڑ کر ملک بدر کیا گیا تھا۔ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے پاکستانی حکام یہ آگاہی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں مقامی اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے اور سفر کے دوران بہترین شہری بننا چاہیے۔ اس طرح کی سٹوریز اور میڈیا کوریج سے ریپوٹیشن کو نقصان تو ہوتا ہے، اب چاہے ایسے واقعات 1-2 ہی کیوں نہ ہوں۔ ایکسپرٹس کو لگتا ہے کہ اس طرح کے ریاکشن کی وجہ ٹرکی میں امیگرنٹس کی بڑی تعداد بھی ہے۔ UNHCR کی رپورٹ بتاتی ہے کہ سال 2020 میں یہاں ریفیوجیز کی تعداد 3.7 ملین تھی۔
हाल के दिनों में इलीगल माइग्रेंट्स की भी तादाद बढ़ती जा रही है, जिसमें से एक बड़ी तादाद पाकिस्तान से आने वाले इलीगल माइग्रेंट्स की भी है। अगर हम एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो वो शायद देना मुश्किल हो, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तादाद 70,000 से 80,000 तक मानी जाती है। अब ऐसे में जब तुर्की ऑलरेडी एक बहुत बड़े रिफ्यूजी और इलीगल माइग्रेंट्स के क्राइसिस से जूझ रहा है, अगर चंद लोग भी कुछ इस तरह की नाजेबा हरकत करते हैं जो यहाँ के कल्चर या यहाँ के लोगों के ख़िलाफ़ हो, तो भले ही फ़िलहाल ना हो, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये एक बड़ा कंसर्न बन जाए। साथ में मैं ये भी बता दूं कि जैसा कि पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा था, वैसा जब हम ऑन ग्राउंड देखते हैं तो एज सच कोई एंटी पाकिस्तानी सेंटिमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। वैसे इन लड़कों की हरकतों पर सरप्राइज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अचानक से नहीं हुआ। ऐसे लड़के लड़कियों के स्कूलों और कॉलेजों के बाहर इसी तरह की हरकतें करते आए हैं, और जब दूसरे मुल्कों में ऐसी हरकतें करते हैं तो पूरा मुल्क बदनाम होता है। लोगों को ऐसी हरकतों पर कॉल आउट करना होगा, वरना आज टर्की में कल किसी और मुल्क में यही होगा, और आप बस इन्हें कोसते ही रह जाएंगे कि बदनाम कर गए। और इन मुल्कों में रहने वाले दूसरे पाकिस्तानी और वहाँ जाने वाले पाकिस्तानी टूरिस्ट इनकी हरकतों के नतीजे भुगतते रहेंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह पर ज़रूर शेयर करें। और आप सहरबीन की पुरानी किस्तें देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो ये भाई मामला जो टर्की वाला है ना, कि पाकिस्तान का अब हर जगह भाई नाम चमक रहा है। पहले यहाँ पर खुद का इन्होंने अपने मुल्क में चमकाया हुआ है कि पूरी दुनिया में इनका ही नाम लिया जा रहा है कि जो अभी हालात इधर भाई चल रहे हैं, और अब टर्की में जाकर इन्होंने और काम शुरू कर दिया। अब तो पाकिस्तान और भी आगे चला गया भाई, बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। अब देखते हैं कि ये भाई कितना आगे जाता है। अब कोशिश तो ये थी भाई हालात बेहतर हो जाए, लेकिन ये अवाम जो है ना, ये नहीं समझने वाली। ये बस भाई अपना कोई नया ही इन्होंने मुद्दा उछालना होता है। पहले भाई हमारे सब कुछ यहाँ पर सियासत में सारे नौजवान घुसे पड़े हैं, और उनको ना कोई लेनी ना देनी, कोई आपस में लड़ रहा है, कोई काफ़ी दिनों से चल रहा है ये टिकटॉक वाला। उधर ये वीडियो लोग कुछ पाकिस्तानी बनाते हैं और फिर वो टिकटॉक पर चाड़ देते हैं ऐसी वीडियो जो उनको ना पसंद थी। ये तो उन्होंने भी एक्शन लिया था, लेकिन जब बात हाथ से गुजर गई ना, उन्होंने गिरफ्तारियां भी कर रही, उन्होंने डिपोर्ट भी किए। ज़्यादातर जो अनलीगल जाते हैं ना, ये उन लोगों का ही काम था। पता नहीं इनको क्या मज़ा आता था। ये यही सोचते थे कि टिकटॉक पर फेमस हो जाएंगे और पाकिस्तानी चले जाएंगे। पता नहीं ऐसा क्यों सोचते हैं, अगर लड़की बीच वीडियो में आ गई तो हम भी फेमस हो जाएंगे। चंद लाइक्स और चंद फॉलोवर के लिए ये ऐसे काम करते हैं। बिल्कुल ना, ये तो बिल्कुल भाई वही मैं भी बोल रहा हूँ कि ये तो और वो ही नहीं जायल है, नहीं वो ही नहीं जायल, ये देखने वाले भी जायल ही होते हैं। वो फॉलोवर कहते हैं हाँ भाई एक और वीडियो चाड़ो, वन वीडियो फॉर मी ब्रो, ऐसे कमेंट करते हैं, और ऊपर से वो एक और चवल मार देता है बीच में। असल में मसला होता है सिर्फ अपना जो है ना वो ज़हनी तस्कीन का है। तो वो जिस तरह कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी ये भूखे हैं ये इन चीज़ों के जो है ना वो, तो बस ये हर बंदे की एक अलग-अलग थिंकिंग है। ये असल में जब यहाँ पे थोड़ा सा और माहौल है, इतना ओपन माहौल नहीं है, लेकिन जब ये बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, ख़ासकर जो यूरोपियन लेवल के कंट्री हैं, तुर्की भी अब थोड़ा काफ़ी एडवांस है, लेकिन वहाँ पे इस तरह का उस तरह का भी माहौल नहीं है। तो जो इधर से भाग भूग के जो है ना वो क्लोजली तो ये तुर्की में घुस जाते हैं, वहाँ पे जाके फिर ये अपनी जो है ना वो शौखियाँ दिखाते हैं कि ये देख लो किस तरह लोग। लेकिन ये बहुत देर से ये काम चल रहा था, लेकिन ये कि अब थोड़ा हाईलाइट हुआ है, तो अब जाके जो है ना वो पता चला है कि ये किस हद तक उसमें अभी भी कुछ जिस तरह वो रिव्यू दे रहे थे तुर्किश लोग, एक कुछ पॉजिटिव दे रहे हैं, कुछ जो है ना वो जो है ना कानों कान जो है ना वो हाथ लगा रहे हैं कि इनको जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकालना चाहिए। लेकिन एक वीडियो और अभी एक भाई जो है ना वो मुझे उसने एक वीडियो दिखाई थी, तो वो तो खैर बर्दाश्त करने वाली नहीं, उसमें तो वो गालियाँ तक जो है ना वो दे रहे हैं पाकिस्तान को है।
ظاہری بات ہے ملک تو اپنا بدنام ہوتا ہے، تو وہ تو خیر اس بھائی سے میں نے ریکویسٹ کی کہ میں اس کے اوپر تو خیر نہیں جاؤں گا کیونکہ اس میں تو گالیوں کا معاملہ ہے، لیکن یہ کہ اس سے تھوڑی ملتی جلتی یہ ویڈیو ہم نے جو ہے نا وہ لے لی ہے۔ تو اسی طرح یہ تو ادھر ادھر کا معاملہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو جس طرح ارطغرل کا ذکر کر رہے ہیں کہ ارطغرل کا اداکار جو ہے نا وہ ایک دفعہ پاکستان آ گیا، جب پاکستان آیا تو اس نے ایک معاہدہ کیا، جو بھی کسی یہاں پہ جو ہے نا ایک بندہ تھا ٹک ٹاکر تھا وہ بھی ہے، تو وہ بھی اپنی فیمس کے لیے اس کو اپنی مشہوری کے لیے اس کو یہاں پہ بلایا، اس کے ساتھ کوئی ڈیل اس نے کی، لیکن جب وہ ادھر آیا تو اس کو جو ہے نا وہ واپسی پہ اس کو پیسے ہی نہیں دیے تھے، صرف یہ کہ اپنی اس نے مشہوری کری، بعد میں جو ہے نا وہ اس کو پولیس نے پکڑ کے جو ہے نا اس سے پھر یہ ہے کہ معافی مانگی اس نے پھر، لیکن یہ کہ اس حد تک اس بیچارے کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے زیادتی کی۔ دوسری اس کی جو وہاں کی اداکار ہے تو وہ یہ انہوں نے اس کا ڈرامہ دیکھا ہوا تھا، تو یہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ بالکل جو ہے نا یہ بالکل جس طرح ڈرامے ہیں اور یہ واقعی جو ہے نا اس کی ریئل لائف بھی جو ہے نا ایسی ہوگی، تو وہ اس کی کوئی بیچاری کی کوئی ایڈز وغیرہ آ گئی تو اللہ معاف کرے، انہوں نے پھر معافی نہیں دی، جو ان کے منہ میں آیا تو آپ تو یہ ہے فحش ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہم خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہم لوگ جو ہے نا ہم ٹھیک ہے، دوسرے جو ہے نا وہ غلط ہے یار۔ پتہ نہیں ہو میں یہاں تو میں بھی بھائی پاکستانی، لیکن پتہ نہیں ان کے کیا مائنڈ ہے، کیا یہ سوچتے ہیں، کیا یہ چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیڑی صدی میں یہ جی رہے ہیں۔ بالکل نا، ان کو پتہ ہی نہیں بھائی، ایک عجیب ان کا مائنڈ ہے یار۔ اس نے ایک ڈرامہ اس نے ایک ایکٹنگ کے طور پر ایکٹنگ کی ہے، اب اس نے ریئل لائف میں وہ کرے یا نہ کرے، یہ ان کے ایک آپس میں مائنڈ، تم بھی وہی بنی رہو حلیمہ خاتون۔ ہاں یہی نا کہ بھائی یہاں پہ گروپ میں شروع ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا جو ہے نا یہی انسان کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا ادھر بیٹھ کے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں ہر معاملے میں، خاص کر ہم نے ایک چیز کو آگے رکھا ہوا ہے کہ ہمارا ایک دین ہے اسلام، جس طرح ہم سپیریئر ہیں نا اس میں اس طرح کوئی جو ہے نا وہ ملک اس میں سپیریئر نہیں ہے، جتنا ہم جو ہے نا اس کا کرتے ہیں یا جتنا ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، پاکستان جتنا کچھ کرتا ہے اتنا کوئی ملک نہیں کرتا، باقی سب دوگلے ہیں، یہ ایک تھنکنگ بنی ہوئی ہے ان کی، حالانکہ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے، ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے حساب سے جو ہے نا وہ چل رہا ہے، اس کو دیکھو جو بھی کوئی جس بھی مذہب کا آپ بندہ دیکھ لیں وہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ ساتھ لے کے چلتا ہے، ٹھیک ہے آپ کو اپنا مذہب پیارا ہے، ہم کو بھی پیارا ہے، ہر کسی کو پیارا، لیکن کچھ دنیاوی معاملات آ جاتے ہیں جس میں جو ہے نا وہ چیزیں اس حساب سے جو ہے نا وہ دیکھنی پڑتی ہیں، لیکن یہ جو ہے نا یہ تھوڑی سی سپیورٹی جو ہے نا رہ جاتے ہیں ہر معاملے میں، لیکن اگر پریکٹیکل دیکھیں تو پریکٹیکل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، آپ دیکھ لیں ان کے پاس کیا کس چیز کی جو ہے نا وہ آپ کوئی ایک ہم تو ڈھونڈ کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک چیز جو ہے نا وہ ان کی سپیریئر ملے یا کوئی اچھی چیز ملے کہ ہم ڈسکرائب کر سکیں کہ ہمارے اندر یہ خوبی ہے اور جو ہے نا اس طرح کی کسی کے اندر نہیں ہے، تو وہ ابھی تک ہمیں مل نہیں پہلے کافی نام ترکش لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے، رسپیکٹ سے ان کو نظروں سے دیکھتے تھے، لیکن اب جو یہ واقعہ ہوا ہے یا جو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے نا یہ سب کے لیے ایک افسوسناک ہے، اور ان کے جو ادھر رہ رہے ہیں یا ادھر جو پاکستان ہے سب کے لیے وہ تو یہی سمجھے کہ یار یہ ایسے ہی ہیں، ان کو بس چھوڑ دو، کیونکہ پہلے وہ گیت گاتے تھے، میں نے یہ 2-3 لڑکوں کی ویڈیو بھی دیکھی تھی، وہ بھائی ان لیگل جاتے تھے اور راستے میں اگر وہ ترکی والے ان کو دیکھ لیتے تھے پاکستان تو وہ گھر لے کر چلے جاتے تھے۔ ایک ہوتی ہے رسپیکٹ، وہ ان پر جس نے احسان کرنا ہے انہوں نے اس کو مطلب کہ دکھانا ہے اپنا ریئل فیس کہ ہم ایسے ہیں، بس ایسے ہی ہے نا یار یہ واقعات۔ اور مزے کی بات ہے کہ ہمارے تو خیر یہ میڈیا پہ تو اس لیول تک جو ہے نا وہ یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ادھر ہمارے پاکستان میں آفیشیل لیول پہ ابھی کوئی اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ نہیں کہ بھائی وہاں ہو کیا رہا ہے کیا نہیں، سیاست کھیل رہے ہیں یار، کسی کو جو ہے نا وہ اپنی پڑی ہوئی ہے اور اس چیز کا کوئی احساس ہی نہیں کہ ہم دوسرا نا کتنی بدنامی ہو رہی ہے ہمارے دوسرے ملک میں جو ہے نا، اسی طرح آپ دیکھ لیں جس طرح سعودیہ میں یہ ایک واقعہ ہوا ہے تو وہاں پہ کون سی عزت رہ گئی ہے کہ بھائی ایک آپ کی ایک پاک جگہ ہے جہاں پہ جو ہے نا وہ آپ جا کے جھکتے ہیں، یا جو بھی امین آپ کا ہے وہ کعبہ ہے، تو ادھر جا کے جو ہے نا یہ سب کچھ ہوا ہے، تو لیکن بس ہم پھر بھی جو ہے نا وہ بہت بلاؤ بندے ہیں، ہم یہ ہیں بس یہ کر دیں گے وہ کر دیں، سن لو باتیں ان کی باتیں، یہ بہت ایک شرمندگی والا کام ہے، اس کے اوپر بندہ کیا بولے یا کیا نہ بولے، تو یہی چیزیں جو ہے نا وہ دن بدن جو ہے نا وہ پیچھے کے پیچھے جو ہے نا وہ دھکیلتی جا رہی ہیں، اور ہم پیچھے کی پیچھے جو ہے نا وہ جاتے جا رہے ہیں۔
تو بالکل بھائی، تو امید کرتے ہیں کہ گائز آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.